السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، جماعت دہم میں آنے پر میں آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور خوش آمدید بھی کہتی ہوں۔ طالبات، آپ جانتی ہیں موجودہ جو صورتحال ہے آج کل، اس کی وجہ سے آپ کی ریگولر کلاسز کا انعقاد ممکن نہیں رہا۔ اسی وجہ سے ادارے نے آپ کے لیے آن لائن کلاس کی سہولت آپ کو میسر کی ہے تاکہ آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہے اور آپ کا تعلیمی سلسلے میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ طالبات، آپ جانتی ہیں جماعت دہم میں دیگر مضامین کے ساتھ آپ اسلامیات کا مضمون بھی پڑھیں گی، اور اسلامیات کے مضمون کے لیے جو کتاب آپ کی بورڈ کی جانب سے طے کردہ ہے وہ ہے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورہ کی کتاب ہے۔ آپ یہاں یہ کتاب ابھی ملاحظہ کریں گی، یہ کتاب آپ کو بآسانی کسی بھی بک اسٹال سے میسر آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو وہاں سے آپ کو دستیاب ہوگی، آپ خرید لیجئے گا۔ یہ کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورہ کی یہ کتاب ہے۔ طالبات، چلیں اب اس کتاب کا ہم جو نصاب بورڈ کی جانب سے طے کردہ ہے اس کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ اس کا مختصر تعارف یہاں کتاب میں کتنے حصوں پر مشتمل ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ کتاب 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ اس میں ہے قرآن مجید با محاورہ ترجمے کا، اور یہ جو ہے اس میں 3 صورتیں ہیں: سورۃ الانفال، سورۃ الاحزاب اور سورۃ الممتحنہ۔ یہ ان تینوں صورتوں کے آپ تراجم پڑھیں گی، ان کے الفاظ معانی پڑھیں گی اور ان کی تفسیر پڑھیں گی، اور پھر تفسیر سے متعلق آپ کے مختصر سوالات جوابات آپ پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے طالبات۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور چیز جان لیں کہ یہ جو آپ پڑھیں گی تینوں صورتیں، ان تینوں صورتوں کے تراجم آپ کو مکمل یعنی یاد کرنے ہوں گے، تراجم کا بھی سوال آپ کا بنتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کتاب کا ہے احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بورڈ کی جانب سے جو آپ کی منتخب احادیث ہیں وہ 1 سے 20 تک ہیں۔ ان احادیث کے آپ تراجم پڑھیں گی اور تراجم بھی آپ یاد کریں گی۔ تشریح اگرچہ آپ پڑھیں گی لیکن تشریح کا جو سوال ہے اب نئے پیٹرن کی وجہ سے وہ تشریح کا سوال نہیں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے ایک آسانی ہو گئی کہ آپ کو صرف احادیث کا کیا یاد کرنا ہے، صرف ترجمہ یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تیسرا حصہ جو ہے نصاب کا وہ موضوعاتی مطالعے کا ہے۔ اس میں کل 8 اسباق ہیں آپ کے، اور یہ جو 8 اسباق آپ کے مختلف نوعیت کے ہیں، جس میں سے آپ کا علم کی فرضیت و فضیلت کے بارے میں ہے، اور قرآن مجید کے بارے میں ہے، طہارت کے بارے میں ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے، اور اس طرح کے کچھ اور نوعیت کے بھی اسباق آپ پڑھیں گی۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ تو تھا نصاب اور کتاب سے متعلق تعارف۔ اب آتے ہیں، چونکہ ہماری ابتدائی آج آن لائن پہلی کلاس ہے تو آج ہم اپنے پہلے درس کی بھی ابتدا کرتے ہیں، اور پہلا درس جو ہے وہ ہمارا کس حصے میں سے ہے؟ قرآن مجید با محاورہ ترجمے سے ہے، اور اس کی پہلی صورت ہے سورۃ الانفال۔ اب ہم سورۃ الانفال کو پڑھیں گے، اور اس سورۃ الانفال کا جو مختصر تعارف آپ سن لیں۔ یہ سورت مدنی صورت ہے اور اس کی 75 آیات ہیں، اور اس میں جو مضامین ہیں وہ غزوہ بدر کے احکامات ہیں، احوال کا ذکر ہے غزوہ بدر کے۔ بدر کا جو معرکہ ہوا تھا کفار اور مسلمانوں کے درمیان، سب سے پہلا معرکہ ہجرت مدینہ کے بعد، اور یہ ہجرت مدینہ کے دوسرے سال یہ معرکہ پیش آیا تھا۔ اس کے احوال کا ذکر ہے، مال غنیمت کی تقسیم سے متعلق احکامات کا ذکر ہے، جہاد کی تیاری کے احکامات کا ذکر ہے یہاں پر سے متعلق، اور اسی طرح آپ کے یہاں پر وراثت کے بھی احکامات کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے طالبات، یہ تو آپ نے مختصر اس کا وہ پڑھ لیا تعارف، کس کا؟ سورۃ الانفال کا۔ اچھا، اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور چیز یہاں واضح کر دوں کہ یہاں پر میں نے ابھی مدنی سورہ اور مسورت کہا، تو آپ تو ماشاءاللہ جماعت میں پچھلی جماعتوں میں پڑھ کے آ رہی ہیں کہ مدنی سورہ کون سی ہے اور مکی صورت کون سی ہے۔ اس کو تھوڑا سا دہرائی کر لیتے ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو وہ کر دوں تاکہ آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ جائے۔ ٹھیک ہے طالبات، اب آپ کو یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، مدنی صورت ان صورتوں یا مدنی آیات ان آیات کو کہا جاتا ہے جو ہجرت مدینہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور وہ صورتیں یا وہ آیات جو ہجرت مدینہ سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں اور مکی آیات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے مدنی صورتیں اور مدنی آیات کی تعریف کو دہرا لیا۔ اب آتے ہیں ذرا سا ہم اپنی
सूरत की तरफ। सूरत का तारुफ अभी हमने किया, तो हम सूरत के सबसे पहली आयत है उसके तर्जुमे की तरफ आते हैं और फिर उसके मुतालिक कुछ तफसीर हम ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यसअलूनका अनिल अनफ़ाल, वो आपसे सवाल करते हैं, वो आपसे पूछते हैं अनिल अनफ़ाल, अनफ़ाल के बारे में। कुलिल अनफ़ालु, आप कह दीजिए, कुल आप कह दीजिए, अल अनफ़ालु, अनफ़ाल लिल्लाही, अल्लाह का है, वर रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। अब यहाँ पर तर्जुमे में अभी आपने ये अनफ़ाल पढ़ा, तो अनफ़ाल किससे कहते हैं? अनफ़ाल नफिल की जमा है, और नफिल कहते हैं ज़ायद चीज़ को, किसी भी इसके ज़ायद हिस्से को, ज़ायद चीज़ को नफिल कहा जाता है। जैसे आप नमाज़ पढ़ती हैं नफिल, या नफिल रोज़े रखती हैं, उनको नफिल कहा जाता है, और इसी तरह नफिल सदक़ात वग़ैरह, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो अनफ़ाल है ये माल गनीमत के माना में इस्तेमाल हुआ है। तो अब हम इस आयत का तर्जुमा अब दोबारा करते हैं। यसअलूनका, वो आपसे सवाल करते हैं, अनिल अनफ़ाल, माल गनीमत के बारे में। कुलिल अनफ़ालु, आप कह दीजिए, माल गनीमत लिल्लाही, अल्लाह का, व रसूल, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। ठीक है तालिबात। अच्छा, एक और चीज़ आपके जहन में अभी यहाँ आ रही होगी कि माल गनीमत, आपने अनफ़ाल के माने अभी सुने, माल गनीमत कहते हैं, तो आपके जहन में अगरचे आप पढ़ के आ चुकी हैं कि माल गनीमत की तारीफ़, यहाँ इस तारीफ़ को दोबारा सुन लीजिए कि माल गनीमत किससे कहते हैं? अम्वाल कुफ़ार को, यानी कुफ़ार के अम्वाल को माल गनीमत कहा जाता है। जो जिहाद के वक्त मुसलमानों को कामयाबी, यानी जिहाद में कामयाबी की सूरत में हासिल होता है, वो माल जो कुफ़ार का होता है उसको माल गनीमत कहा जाता है। अच्छा, अब इस माल गनीमत के बारे में कुछ थोड़ी सी तफसील और दोबारा सुन लीजिए कि माल गनीमत के बारे में कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो माल गनीमत था दीगर उम्मतों पर वो हलाल नहीं था। यानी हलाल का मतलब उसका इस्तेमाल करना दीगर उम्मतों पर जायज़ नहीं था। तो अब वो क्या करते थे माल गनीमत के लिए? उनको ये हुक्म होता था कि जो माल गनीमत उन्हें कुफ़ार से मुकाबले की सूरत में हासिल हो रहा है, उस माल गनीमत को एक बड़े से मैदान में क्या करें, इकट्ठा कर दें, जमा कर दें। तो यही किया जाता, माल गनीमत को क्या किया जाता, एक बड़े से मैदान में जमा कर दिया जाता, और फिर ये होता कि आसमान से एक बिजली आती और उस माल गनीमत को जला देती। जब ये माल गनीमत को आसमान से आने वाली बिजली जला देती, तो ये समझ लिया जाता कि इंदल्लाह, यानी अल्लाह के नज़दीक ये माल गनीमत ये माल गनीमत नहीं, ये जिहाद मकबूल हो गया। ठीक है, माल गनीमत जल गया तो ये समझ लिया जाता कि जो जिहाद हमने किया था कुफ़ार से, वो अल्लाह के नज़दीक क्या हो गया, उसको कबूल कर लिया गया। लेकिन अगर बिजली उसको जलाती नहीं, आसमान से आने वाली बिजली, तो ये समझ लिया जाता कि इस जिहाद में कोई कोताही हुई है, लिहाजा ये जिहाद अल्लाह के नज़दीक मकबूल नहीं हुआ। फिर वो माल गनीमत का क्या करते? उसको ज़ाहिर बात है उस उम्मत के लिए माल गनीमत को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं था, लिहाजा उसको वो इस्तेमाल नहीं करते थे, उनके लिए हलाल नहीं था। लेकिन दीगर उम्मतों के मुकाबले में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये एजाज़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, उसके मुताबिक उसका मफ़हूम ये है कि मुझे जो 5 खुसूसियात अता की गई, उनमें से एक खुसूसियत माल गनीमत का हलाल होना भी है। तो उस वक्त जब बदर का मारका हुआ और मुसलमानों को कुफ़ार से कामयाबी हासिल हुई और माल गनीमत जमा हो गया, तो उस वक्त तक सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को यही हुक्म नाजिल हुआ था उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि माल गनीमत का इस्तेमाल करना जायज़ यानी हलाल है। मज़ीद तफसील का हुक्म उस वक्त नाजिल नहीं हुआ था कि माल गनीमत की तकसीम कैसे होगी, किसको कितना हिस्सा मिलेगा, उस वक्त तक ये हुक्म नाजिल नहीं हुआ था। अब चूँकि तालिबात अब ये बात जानती हैं कि उस वक्त ज़ाहिर बात है नुज़ुल कुरान का दौर था, अहकामात नाजिल हो रहे थे, तो इस वजह से बतदरीजी तौर पर अहकामात का नुज़ुल हो रहा था। और उस वक्त किसी भी अमल का होना हिकमत खुदाबंदी के तहत था। यानी अब जो आगे जो मैं कुछ ज़िक्र कर रही हूँ, तो उसके लिए आप इस बात को अपने जहन को वो कर लें कि भाई सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन का जो माल गनीमत की तकसीम के तहत थोड़ा सा मामूली सा तनाज़ा हुआ था, तो उसके लिए अपने दिल में कोई ऐसा ना रखें
امت کے لیے یہ حکم ہے کہ کسی بھی حکم کا، کسی بھی عمل کا اس وقت ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت یا حکمت کے تحت تھا. ٹھیک ہے. تو اس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان مال غنیمت کی تقسیم کے تحت معمولی سا تنازع پیدا ہو گیا تھا. اور تنازع کی وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت کے تقسیم کے وقت صحابہ کرام کے اس سے پہلے 3 گروہ ہو چکے تھے. 3 گروہ کی نوعیت یہ تھی کہ ایک گروہ جب جہاد ختم ہو گیا اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایک گروہ تھا اس نے پورے میدان سے مال غنیمت کو، اس مال کو اکٹھا کیا، جمع کیا. اور اس میں سے صحابہ کرام کے ایک گروہ میں سے کفار کے پیچھے گیا، جو کفار بھاگ کے جا چکے تھے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ کفار واپس پلٹ کر نہ آئیں اور مسلمانوں پر حملہ نہ کر دیں. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ کفار کے پیچھے گیا. اور اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا. تو جب یہ مال غنیمت جمع ہو گیا، اکٹھا ہو گیا، جن لوگوں نے یعنی جن صحابہ کرام کے گروہوں نے مال غنیمت کو جمع کیا تھا میدان جنگ سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے میدان جنگ سے مال غنیمت کو جمع کیا ہے تو مال غنیمت پر حق ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اس کا تمام حصہ ہمارا ہے. اچھا، وہ گروہ جو کفار کے پیچھے گیا تھا، جب وہ واپس آیا اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ نہیں، مال غنیمت پر زیادہ حق ہمارا ہے اور یہ ہمارا حصہ ہے اس میں. اور اس کی وجہ انہوں نے یہ کہی کہ بھئی اگر ہم کفار کے پیچھے نہیں جاتے، ممکن تھا کہ کفار واپس آ کر حملہ کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے بھی مطالبہ کیا کہ مال غنیمت میں ہمارا حصہ ہے. اور تیسرا وہ گروہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا، ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہم حفاظت پر مامور نہ ہوتے تو ہم بھی میدان جنگ سے کیا کرتے، مال غنیمت جمع کر لیتے. لہٰذا مال غنیمت کس کا ہے؟ ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے. اس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ان تینوں گروہ میں معمولی سا یہ تقسیم کے لحاظ سے تنازع پیدا ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ کو ناگواری محسوس ہوئی، آپ ناراض ہوئے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول. وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اس وقت یہ حکم نازل ہوا تھا کہ مال غنیمت کا پر حق کس کا ہے؟ اللہ کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. دیگر یہ کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ثوابدید یعنی اپنی مرضی کے مطابق مال غنیمت کو جس کو جتنا چاہے اس کا حصہ تقسیم کر دیں. انشاءاللہ العزیز اس کی تقسیم کے بارے میں ہم اگلے سبق میں یعنی اگلی کلاس میں ہم اس کو پڑھیں گے. آج چونکہ ابتدائی ہماری پہلی کلاس تھی، امید ہے مجھے کہ آپ کو آج پہلی کلاس میں اس کا تعارف اور اس کی پہلی آیت کا ترجمہ اور مختصر اس کی تفسیر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اور آپ کتاب سے کا مطالعہ بھی رکھیے گا تاکہ آپ کو مناسبت پیدا رہے. اگلے درس تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.